فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں سورہ کوثر کی تقابلی تفسیر۔ مؤلف ہیں حجت الاسلام ڈاکٹر علامہ محمد یعقوب بشفی، مترجم ہیں حجت الاسلام ڈاکٹر محمود ساجدی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی چھٹی ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 144۔ عنوان ہے حوض۔ فرقین کی بعض تفسیری روایت میں اس بات پر تاکید کی گئی ہے کہ کوثر کا مصداق حوض ہے۔ فرقین کی کتاب میں اس طرح کی روایات بہت زیادہ نقل ہوئی ہیں۔ اگر نہر کو کوثر کا اخروی مصداق قرار دیں تو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، لیکن اگر فقط نہر کو ہی کوثر کا مصداق اور تفسیر قرار دیا جائے تو یہ بات قابل تأمل ہے، اور روایات، سبب نزول، آیات کے سیاق، عرض حدیث بر قرآن اور عقل کے خلاف ہے۔ آنے والی مباحث میں ان موضوعات پر بات کی جائے گی۔ نمبر 1، صفحہ نمبر ہے 145 اور عنوان ہے شیعہ روایات۔ اگر حوض کو کوثر کا مصداق قرار دیا جائے تو یہ چیز عالم آخرت میں حوض کے کوثر کا مصداق ہونے کی طرف اشارہ ہوگا، اور اس کو حوض کے مصادیق میں سے ایک مصداق کے عنوان سے قبول کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بعض شیعہ روایات میں حوض کوثر کے مصادیق کے عنوان سے نقل ہوا ہے۔ اسی طرح کی روایات جناب فرات کوفی نے بھی بعض جملوں کی تبدیلی کے ساتھ ذکر کی ہیں۔ شیخ طوسی نے عطا سے ایک روایت نقل کی ہے اور اس میں حوض پر کوثر کا اطلاق ہوا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ عطا نے کہا، یار یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوض ہے جس پر قیامت کے دن لوگ جمع ہوں گے۔ البتہ جناب تبریسی نے صحیح مسلم کے ذریعے انس سے ایک روایت نقل کی ہے جس میں کوثر کی تفسیر نہر سے کی گئی ہے اور بعد میں اسے حوض کوثر قرار دیا ہے، اور یہ روایت ہے مجموع البیان فی تفسیر القرآن جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 836 پر۔ نمبر 2 ہے اہل سنت روایات۔ اہل سنت کی بعض روایات میں قیامت کے دن حوض کو کوثر کے مصادیق کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ معروف دانشور جناب نحاس اس بارے میں لکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوا ہے کہ کوثر حوض ہے۔ جب سعید بن جبیر نے کہا کہ کوثر خیر کثیر ہے، اسے کہا گیا کہ تو حوض کو کوثر سمجھتا ہے؟ تو اس نے کہا حوض خیر کثیر سے ہے، اور یہ روایت اعراب القرآن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 188 پر ہے۔ اسی مضمون کی مانند روایات نہر کے بارے میں بھی نقل ہوئی ہیں جو پہلے بیان ہو چکی ہیں۔ جناب ابن مسعود نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ضرور مقام محمود پہ کھڑا ہو جاؤں گا۔ پھر ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ وہ مقام محمود کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی جب تم ننگے پاؤں برہنہ اور غیر مختون لائے جاؤ گے تو وہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنانے والے ہوں گے، اور انہیں لایا جائے گا، 2 سفید پٹیاں ڈالیں گے، پھر عرش کی طرف منہ کر کے بیٹھیں گے، پھر اسے میرا لباس دیا جائے گا اور اسے پہنائے گا، اور وہ اسے پہنائے گا، اور میں اس کے دائیں طرف ایسی حالت میں کھڑا ہو جاؤں گا جو صرف میں ہی کر سکتا ہوں۔ اب اول اور آخر رش کرے گا، پھر الکوثر سے حوض تک ایک نہر کھلے گی، اور یہ روایت ہے
محمد بن جریر طبری جامع البیان فی تفسیر القرآن جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 99، جلال الدین سیوطی دار المنصور فی کتاب المعصور جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 197 پر۔ بعض علماء کے بقول نہر اور حوض کو کثرت مخلوقات کے دخول کی وجہ سے کوثر کہا گیا ہے، اور یہ روایت الجامع الحکام القرآن جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 217 پر۔ جناب آلوسی کہتے ہیں کہ اس روایت میں بیان ہوا ہے کہ نہر کوثر سے حوض کی طرف جاری ہوگی۔ اس صورت میں کوثر ایک مستقل وجود رکھتا ہے اور نہر اس سے جاری ہوتی ہے جو حوض تک پہنچتی ہے، اور مجازاً دونوں پر کوثر کا اطلاق ہوا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بعض روایات میں کوثر ایک ہی وقت میں نہر اور حوض دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ قرطبی نے انس اور عطا سے اس طرح کے معنی دونوں کے لیے نقل کیا ہے۔ قرطبی کی روایت میں کوثر ایک ہی وقت میں دو معنوں نہر اور حوض میں استعمال ہوا ہے، اور یہ روایت الجامع الاحکام قرآن جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 217 پر ہے۔ فخر رازی حوض کے کوثر ہونے کے بارے میں لکھتا ہے کہ کوثر کے بارے میں دوسرا قول یہ ہے کہ کوثر حوض ہے، اور اس کے بارے میں روایات مشہور ہیں۔ اس قول اور پہلے والے قول کے کوثر سے مراد نہر ہے کے درمیان جمع کی دلیل یہ ہے کہ نہر حوض تک پہنچتی ہے یا نہریں حوض سے نکلتی ہیں، گویا حوض کوثر کا سرچشمہ و منبع ہے، اور یہ روایت ہے مفاتیح الغیب جلد نمبر 32 صفحہ نمبر 313 پہ۔ شیخ طوسی نے بھی عطا کی روایت کو نقل کیا ہے جس سے کوثر کو حوض کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے، اور یہ روایت بیان فی تفسیر القرآن جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 418 پر ہے۔ اہل سنت مفسر جناب مصطفیٰ ادوی مصری نے کوثر کے بارے میں دو قول نہر اور حوض کو نقل کرنے اور حوض کے کوثر ہونے کے بارے میں تواتر کا دعویٰ کرنے کے بعد لکھا ہے کہ یہ نبی کا حوض ہے۔ تنقیدی جائزہ صفحہ نمبر 150۔ شیعہ روایات میں حوض کے بارے میں بہت زیادہ روایات نقل ہوئی ہیں، البتہ حوض کے بارے میں نقل ہونے والی اکثر روایات مستقل طور پر نقل ہوئی ہیں۔ ان روایات کا سورہ کوثر کی تفسیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حوض پیغمبر فرقین کے نزدیک ایک مسلم حقیقت ہے، اور اس کے بارے میں فرقین کی کتب میں بہت سی روایات ذکر ہوئی ہیں، اور ہم مکمل طور پر اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ بعض روایات میں حوض کا سورہ کوثر کے مصادق کے عنوان سے نقل ہونا بعض شیعہ کتب سے بھی ثابت ہے، جیسا کہ بیان ہو چکا ہے، لیکن ان روایات کی سند معتبر نہیں ہے کیونکہ روایات بطور مرسل نقل ہوئی ہیں۔ جناب تبریسی نے دو روایتوں کو نقل کیا ہے، ایک روایت جناب انس اور صحیح مسلم کے ذریعے نقل کی گئی ہے، اور دوسری روایت کو جناب عطا سے نقل کی گئی ہے۔ جناب عطا کی روایت بھی اہل سنت کے ذریعے نقل ہوئی ہے، اور جناب ابن جوزی نے بھی اسے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے۔ احتمال قوی یہ ہے کہ جناب تبریسی نے اسی سے نقل کیا ہے۔ بعض شیعہ تفاسیر میں حوض کے بارے میں نقل ہونے والی روایات کی سند زیادہ مضبوط نہیں ہے۔ بعض شیعہ روایات میں اصل حوض کو نہر سے جانا گیا ہے، اور ان دونوں پر کوثر کا اطلاق کیا گیا ہے۔ کوثر کے لیے حوض اور نہر کا اخروی مصادق ہونا قابل قبول ہے، اور یہ چیز کوثر کی اہمیت پر دلالت کرتی ہے، اور فرقین کی روایات میں بعض مطالب بھی اسی مدعا پر دلالت کرتے ہیں، اور آخرت میں حوض یا نہر کے کوثر کا مصادق ہونے میں کوئی بھی منکر نہیں ہے، لیکن سورہ کوثر میں الکوثر کو ان دو مصادق یعنی حوض اور نہر میں منحصر کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ کوثر ابتر کے مقابلے میں ہے، اور یہ دونوں اس کے دنیاوی مصادق نہیں بن سکتے۔ اگر مان لیا جائے کہ کوثر کا مصداق حوض ہے تو اس صورت میں لازم آئے گا کہ یہ مطلب تعویلی ہو۔ ہماری بحث اس میں ہے کہ سورہ کوثر کے نزول کے وقت اس کا جو مصداق تھا، اس کی وجہ سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دو چیزیں واجب ہوئیں۔
اور کوثر کا عطا ہونا دشمنوں کے ابتر ہونے کا موجب بنا، کیونکہ آیات کا سیاق حکایت کرتا ہے کہ کوثر اسی دنیا میں عطا ہوئی ہے، اس لیے کہ کوثر کا عطا ہونا 2 شرعی تکلیفوں کا حامل ہے، اور ان میں سے ایک نماز شکر اور دوسری قربانی ہے۔ شکر بھی نعمت کے حصول کے بعد بجا لایا جاتا ہے، نہ کہ نعمت کے ملنے سے پہلے۔ اگر اللہ تعالیٰ حوض اور کوثر کو آخرت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے لیکن شکر کا مطالبہ دنیا میں کرے تو یہ درست نہیں ہے۔ اس لحاظ سے اس طرح کا نظریہ قبول کرنا صحیح نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ ذمہ داری کو انجام دینے سے پہلے مکلف اس چیز کو حاصل کرے تاکہ نماز اور قربانی کا امر صحیح ہو۔ اس نقطے کی طرف بھی توجہ رہنی چاہیے کہ اس طرح کی روایات میں سے کسی ایک روایت میں بھی سورہ کوثر کی تفسیر حوض یا نہر کے عنوان سے بیان نہیں ہوئی ہے، بلکہ ایک تعویلی اور ضروری مصادق کے عنوان سے بیان ہوئی ہے۔ شیعہ روایات میں حوض کے لیے بعض خصوصیات بیان ہوئی ہیں جو کسی اور چیز کے لیے بیان نہیں ہوئی ہے، اور یہ ایک استثنائی مسئلہ ہے۔ ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ساقی ہونا ہے۔ فریقین کے کتب میں بہت زیادہ روایات نقل ہوئی ہیں کہ جن میں امیر المومنین علیہ السلام کو ساقی کوثر کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے۔ قیامت کے دن حوض سے ساقی کے ہاتھوں سیراب ہونا انسانوں کے حسن انجام میں اور عاقبت بخیری میں براہ راست اثر رکھتا ہے، اور ایک قسم کی سعادت ابدی اور شقاوت ابدی کا حصول اس حوض سے سیراب ہونا یا نہ ہونے پر منحصر ہے۔ حوض ایک مطلوب زندگی اور غیر مطلوب زندگی پر اثر رکھتا ہے۔ حوض سے پینے والے ہمیشہ کے لیے سعادت مند ہوں گے، اسی لیے فریقین کی روایت میں یہ مسئلہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اس میں مفصل بحث کی گئی ہے۔ فریقین کی کتب میں بہت ساری روایات نقل ہوئی ہیں کہ جن میں امیر المومنین علیہ السلام کو ساقی کوثر کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے، اور یہ روایات ہیں تاج الدین شیری اور جامع الاخبار صفحہ نمبر 38 پر۔ جناب شیخ صدوق نے جناب ابن عباس اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت بعض شیعہ روایت میں نقل ہوا ہے کہ معصومین علیہ السلام نے اپنے بعض محبین سے حوض کے بارے میں بات کرتے تھے، اور یہاں تک کہ بسا اوقات ان کے زیادہ اطمینان کے لیے ان کی آنکھوں کے سامنے حوض کو مجسم شکل میں دکھاتے بھی تھے۔ ایک روایت میں عبداللہ بن سنان نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے جد مومنین کو حوض کوثر سے سیراب کریں گے۔ جناب بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں حوض کے بارے میں ایک باب ذکر کیا ہے اور اس میں حوض اور اس کی خصوصیات کے بارے میں چند روایات بیان کی ہیں۔ جناب بخاری نے جناب انس اور اس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ سے ایک اور روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے اصحاب کا ایک گروہ حوض کے مقام پر مجھے ملے گا اور ان کو حوض سے محروم کر دیا جائے گا۔ میں کہوں گا خدایا یہ میرے اصحاب ہیں۔ خدا کہے گا تو نہیں جانتا کہ انہوں نے تیرے بعد کیا کیا ہے، یہ مرتد ہو گئے تھے اور اپنی جاہلیت اور کفر کی پہلی حالت پر دوبارہ واپس لوٹ گئے تھے۔ امام بخاری نے ابن المسیب سے بھی ایک روایت نقل کی ہے کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ سے کہ قیامت کے دن میرے اصحاب کا ایک گروہ حوض کے مقام پر مجھے ملے گا اور ان کو حوض سے محروم کر دیا جائے گا۔ میں کہوں گا خدایا یہ میرے اصحاب ہیں۔ خدا کہے گا تو نہیں جانتا انہوں نے تیرے بعد کیا کیا، یہ مرتد ہو گئے تھے اور الٹے پیر اپنی جاہلیت کی طرف پلٹ گئے تھے۔ جناب بخاری نے جناب انس اور اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اصحاب میں سے کچھ لوگ حوض کوثر سے سیراب ہونے سے روک دیا جائے گا۔ میں ان کو پہچان لوں گا اور وہ میرے نزدیک آشفتہ ہوں گے۔ میں کہوں گا کیا تم میرے اصحاب کو منع کرتے ہو؟ وہ کہیں گے آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا ہے۔ جناب بخاری نے جناب ابو حازم سے روایت کی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے جناب سہیل بن سعد سے سنا ہے
اور جناب سہیل کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل سنت کے بعض علماء نے جناب مسیب سے یہ روایت نقل کی ہے کہ جس میں وہ کہتا ہے کہ میں نے برا ابن عازم سے ملاقات کی اور اس نے کہا کہ آپ کتنے باسعادت اور خوش نصیب ہیں، کیونکہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہنے اور شجرے کے نیچے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرنے کا شرف ملا۔ برا بن عازم نے جواب میں کہا، اے میرے بھتیجے، تجھے کیا معلوم ہم نے ان پیغمبر کے بعد کتنی بدعتیں ایجاد کی تھیں۔ یہ دین اور آئین اسلام کے بارے میں بعض صحابہ کے صریح اعترافات ہیں کہ دین میں بہت زیادہ تحریفات واقع ہوئی ہیں، یہاں تک کہ اہم ترین عبادت نماز کی شکل تک کو تبدیل کر دیا گیا۔ ایسی صورتحال میں قرآن اور اہل بیت علیہ السلام میں جو امت کو گمراہی سے نجات دے سکتے ہیں، معاشرے کو گمراہی اور تنزل سے نجات دینے کے لیے ان دونوں کو بہت بڑی میراث کے عنوان سے پیش کیا گیا ہے۔ اس طرح کی روایات میں اسلامی معاشرے کو گمراہی سے بچانے اور نجات دینے کا ذریعہ قرآن اور اطرت سے تمسک کو قرار دیا ہے، اور دوسری طرف ان دونوں کے ایک دوسرے سے جدا نہ ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ حقیقت میں حوض کوثر رسالت کے دشمنوں اور دوستوں کی شناخت کا مقام ہے، اور فرقین کی روایت میں یہ خاص اہمیت کا حامل ہے، اور یہ روایات موجود ہیں سلیمان طبرانی المعجم الصغیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 232، احمد بن حنبل مسند احمد جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 180 پر۔ صفحہ نمبر ہے 160 اور عنوان ہے کوثر کا اخروی حیات کا منبع ہونا۔ کوثر کے بارے میں فرقین کی روایت کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ اخروی زندگی میں انسانوں کی حیات کا منبع آب کوثر ہے۔ جو بھی آب کوثر سے سیراب ہوگا وہ دائمی حیات سے بہرہ مند ہوگا، اور اس پر کسی قسم کی بھوک و پیاس طاری نہیں ہوگی۔ یہی نہر کوثر محشر میں ظاہر ہوگی۔ یہ پانی نہر کوثر سے جاری ہوگا اور حوض کوثر تک پہنچے گا۔ جو بھی اس سے پیے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جنت میں نہر کوثر سے ہر مومن کے گھر میں ایک چشمہ جاری ہوگا۔ فرقین کی بعض روایت میں کوثر کو حوض جانا گیا ہے، اور یہ تعویل لحاظ سے ہے۔ قرآن کریم تنزیل اور تعویل کا حامل ہے، البتہ ان دونوں تفسیروں میں سے ایک مشترک نقطہ دیکھنے کو ملتا ہے، اور وہ دوستوں کی خوشی اور دشمنوں کی نا امیدی ہے۔ دنیا میں کوثر کا اتم اور اکمل مصداق بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور یہ خداوند متعال کی طرف سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا ہدیہ عطا ہوا ہے جو دشمنوں کے ابتر اور نامراد ہونے کا موجب ٹھہرا ہے۔ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بعد ان کی اولاد کوثر کی مصادیق میں سے شمار ہوگی۔ اس نقطے کی طرف توجہ ضروری ہے کہ ایک آیت کے لیے چند تعویلیں قابل تصور ہیں، جیسا کہ اس آیت میں ہے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 میں کہ جس نے کسی ایک کو قتل کیا جبکہ یہ قتل خون کے بدلے میں یا خون میں فساد پھیلانے کے جرم میں نہ ہو تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جس نے کسی ایک کی جان بچائی تو گویا اس نے تمام انسانوں کی جان بچائی ہے۔ جناب فضل بن سیار کہتے ہیں کہ میں نے امام باقر علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے فرزند رسول، یہ کہ خداوند متعال نے فرمایا ہے کہ جس نے ایک نفر کو زندہ کیا اس نے تمام انسانوں کو زندہ کیا، اس سے کیا مراد ہے؟ حضرت نے جواب میں فرمایا، یعنی جو شخص کسی کو جلنے اور ڈوبنے سے نجات دے۔ سوال کیا، اگر کسی دوسرے شخص کو گمراہی سے نجات دے؟ فرمایا، یہ اس کی سب سے بڑی تعویل ہے۔ آخرت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولیاء الہی کے ساتھ امت کے جمع ہونے اور سیراب ہونے کا مقام حوض ہے۔ دوسری طرف یہی حوض منافقین، منحرفین اور بدعت گزاروں کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہونے اور حوض سے محروم ہونے اور جہنم میں جانے کا مقام بھی ہے۔ لہٰذا صحاح، مسائد، سنن اور اہل حدیث اہل سنت کے جوامع تفسیری اور روانی میں متعدد اور معتبر روایات نقل ہوئی ہیں کہ قیامت والے دن بعض افراد کو حوض سے روک لیا جائے گا۔ عنوان ہے ساقی حوض،
اور صفحہ نمبر ہے 162۔ بعض روایت میں نقل ہوا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اس حوض کے ساقی ہیں۔ اہل سنت کے بعض محدثین نے بھی جناب ابو ہریرہ اور جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے روایات نقل کی ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو صاحب حوض قرار دیا ہے۔ قیامت کے دن میرے حوض کا مالک علی ابن ابی طالب ہے، جس میں آسمان کے ستاروں کے برابر پیالے ہوں گے۔ میرے حوض کی وسعت جابیہ اور سنا کے درمیان کی مسافیت جتنی ہوگی۔ جناب ہیثمی نے ایک اور روایت جناب ابو سعید اور اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح نقل کی ہے کہ یا علی، قیامت کے دن جنتی کی لاٹھیوں میں سے ایک لاٹھی تیرے ہاتھ میں ہوگی کہ جس کے ذریعے تو منافقین کو میرے حوض کوثر سے دور کرے گا۔ یہ حضرت علی علیہ السلام ہیں جو قیامت کے دن دشمنوں کو حوض سے دور کریں گے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں، اے علی، قیامت کے دن تو ہے جو میرے حوض سے دور کرے گا۔ اے علی، تو ان لوگوں کو حوض سے ایسے دور کرے گا جیسے اونٹ کو پانی کے گھاٹ سے دور کیا جاتا ہے۔ اور یہ روایات نور الدین علی بن ابی بکر ہیثمی، مجموع الزوائد اور منبع الفوائد، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 667، ابن منظور لسان العرب، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 262 پر موجود ہیں۔ اس روایت میں بعیر سعد سے مراد ایسا اونٹ ہے کہ جس کو سعید کا درد ہو، یہ سواد یہ دال، اور سید ایسا درد ہے جو اس کی گردن کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ سید موذی مرض ہے کہ جس میں اونٹ مبتلا ہوتا ہے۔ یہ بیماری اونٹ کے سر میں ظاہر ہوتی ہے اور اس کے ذریعے اونٹ کی گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے اور وہ اپنی گردن کو گھما نہیں سکتا۔ یہ انتہائی خطرناک بیماری ہے جو دوسروں تک سرایت کر جانے والی بیماری ہے۔ لہٰذا شتربان اونٹوں کی دیکھ بھال کرنے والے انتہائی احتیاط اور اہتمام کے ساتھ اس اونٹ کو پانی کے گھاٹ سے دور کرتے ہیں تاکہ یہ بیماری دوسرے اونٹوں تک نہ لگ جائے۔ اور یہ روایت محمد حسین حسینی تہرانی، ماد شناسی، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 449 پر ہے۔ جناب حارث نے حضرت علی علیہ السلام سے یوں روایت نقل کی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ علی، میں 5 خصلتیں ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیں۔ ایک خصلت یہ ہے کہ وہ میرا قرض ادا کرتے ہیں اور میری شرمگاہ کو ڈھانپتے ہیں۔ دوسری خصلت، وہ میرے حوض سے ہٹاتے ہیں، وہ میرے حوض سے ہٹائے گا۔ تیسرا، وہ قیامت کے راستے پر میرا تکیہ گاہ ہوگا۔ چوتھا، قیامت کے دن میرا جھنڈا اس کے ساتھ ہوگا اور اس کے نیچے آدم علیہ السلام اور ان کے بیٹے ہوں گے۔ پانچویں، مجھے یہ خوف نہیں کہ وہ شادی کے بعد زانی ہوگا اور نہ ہی ایمان کے بعد کافر ہوگا۔ اور یہ روایت ہے اسی طرح کی ایک اور روایت امام سجاد علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام اور انہوں نے حضرت امام علی علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، میں نے اپنے رب عزت سے آپ کے لیے 5 خصلتیں مانگی تھیں اور اس نے مجھے عطا کی ہیں۔ پہلی چیز، میں ہی وہ پہلا شخص ہوں جو زمین کو پھاڑ کر باہر نکلے گا اور میرے سر سے خاک دور کرے گا اور تم میرے ساتھ ہو۔ دوسری درخواست یہ تھی کہ مجھے میزان اعمال کے پاس کھڑا کرے اور تم میرے ساتھ ہو۔ تیسری چیز یہ کہ تجھے میرا پرچم دے اور پرچمدار بنا دے۔ اس نے یہ بھی قبول کیا اور مجھے عطا کی۔ چوتھے کے طور پر میں نے اپنے رب سے درخواست کی کہ وہ میری امت کو حوض سے تیرے ذریعے سیراب کرے اور اس نے یہ بھی مجھے دیا۔ پانچویں درخواست یہ تھی کہ وہ تجھے جنت میں میری امت کے قائد بنا دے اور تم ان کے آگے آگے ہو۔ اللہ کی تعریف ہے کہ ان سب کو مجھے عطا کر کے احسان کیا۔ اور یہ روایت ہے علاء الدین علی متقی ہندی کنز المال، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 152 پر۔ اہل سنت کے بعض علماء اور مفسرین نے حوض کو کوثر کے مصادق کے بجائے کوثر کے معنی کے عنوان سے ذکر کیا ہے۔ اور یہ روایت محمد طاہر القادری معرف الکوثر صفحہ نمبر 17 پر ہے۔ ظاہراً یہ نظریہ قابل قبول نہیں ہے کیونکہ روایات کے صحیح ہونے کی صورت میں ممکن ہے حوض
کوثر کے مصادق میں سے اخروی مصادق قرار پائے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ حوض کوثر کے معنی میں ہو۔ اس دعوے کو کوثر کے معنی حوض ہے کو ثابت کرنے کے لیے قرینہ موجود نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے کوثر کے معنی اور مصادق کو مخلوط کر دیا ہے، جبکہ دونوں کے درمیان فرق پایا جاتا ہے۔ شیخ الاسلام جناب ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اس کے بارے میں ایک انتہائی خوبصورت اور متعدل گفتگو کی ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ اگر کوثر سے مراد حوض کوثر ہے تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کا ایک حصہ دیا گیا ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ جو شخص بھی خدا سے ڈرے خداوند متعال اسے 2 جنتیں دینے کا وعدہ دیتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ اگر ایک شخص امت سے ہو تو اسے 2 جنتیں دی جائیں، اور اگر وہی شخص دونوں جہانوں کا سردار ہو تو اسے جنت کا ایک حصہ دیا جائے۔ یہ مقام احسان ہے، اور ایک چیز کی نسبت کسی پر احسان تب ہوتا ہے جب وہ چیز پہلے کسی کو نہ دی گئی ہو۔ البتہ یہاں پر معاملہ الگ ہے۔ ایک طرف سے امت کو 2 جنتیں دی جا رہی ہیں، اور دوسری طرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فقط ایک حصہ دیا گیا ہے، لہٰذا ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ یہ روایت معارف القرآن صفحہ نمبر 553 پہ ہے، اور طاہر القادری صاحب نے سورہ رحمان کی آیت نمبر 41 کو یہاں پر کوٹ کیا ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، یعنی کتنی عجیب بات ہے کہ ایک شخص کو 2 جنتیں دی جائیں۔ ظاہراً جنت میں کوثر کے حوض یا نہر ہونے کا کوئی بھی منکر نہیں ہے، لیکن سورہ کوثر کے نزول کے وقت کوثر کا فقط ان دونوں مصادق میں منحصر کر دینا درست نہیں ہے، کیونکہ اس بات کی نفی پر بہت سارے شواہد پائے جاتے ہیں جو بیان ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف تمام مفسرین کو اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ سورہ بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے کفار مکہ کی طرف سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیے گئے طعنوں کے جواب میں نازل ہوا ہے۔ خود سبب نزول بھی اس قضیے کی تائید کرتا ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہے، اور ان دونوں حوض اور نہر کو کوثر کی تفسیر کے عنوان سے قبول کرنے کی صورت میں یہ امر محقق نہیں ہوتا۔ پس کم از کم کوثر ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جس کے عطا ہونے کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتر نہ رہیں، اور آپ کے دشمن اور طعنہ دینے والے خود ابتر ہوں۔ صفحہ نمبر ہے 168 اور عنوان ہے خیر کثیر۔ فرقین کی کتب میں کوثر کے چوتھے معنی خیر کثیر بیان کیا گیا ہے۔ کثیر عدد اور نوع کے لحاظ سے ہے کہ جس کا اطلاق کثرت پر ہوتا ہے۔ بعض روایت میں کثیر کے لیے عدد معین کیا گیا ہے، جس کے بارے میں 2 قسم کی روایات پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، عدد کثیر کی کم از کم مقدار۔ بعض روایت میں کثیر کی کم از کم مقدار بیان ہوئی ہے۔ ابو عبداللہ زیادی کہتا ہے کہ جب متوکل مسموم ہوا تو اس نے منت مانی کہ اگر خدا اسے شفا دے تو وہ خدا کی راہ میں مال کثیر صدقہ دے گا۔ اس کے شفا یاب ہونے کے بعد علماء نے مال کثیر کی مقدار میں اختلاف کیا۔ متوکل کے درباری وزیر حسن نے کہا کہ اگر میں تیرے لیے صحیح جواب لے آؤں تو مجھے کتنا انعام دو گے؟ متوکل نے کہا 10,000 درہم، لیکن صحیح جواب نہ لانے کی صورت میں تو 100 تازیانی کھائے گا۔ اس نے کہا مجھے قبول ہے۔ وہ امام ہادی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہی سوال پوچھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اسے کہنا 80 درہم صدقہ دے۔ جواب لے کر متوکل کے پاس پہنچا۔ متوکل نے کہا اس پر دلیل کیا ہے؟ متوکل کا وزیر دوبارہ امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور حکم کی علت کے بارے میں پوچھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا خداوند متعال نے اپنے پیغمبر کو فرمایا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 کہ ہم نے بہت ساری جنگوں میں تمہاری مدد کی، میں نے رسول کی جنگوں کو شمار کیا، وہ 80 تھیں۔ یہ دلیل متوکل کے لیے نقل کی۔ وہ خوش ہو گیا اور 10,000 درہم عطا کیے۔ اس روایت میں 80 کا عدد کثیر کا مصادق قرار پایا ہے، اور امام معصوم علیہ السلام نے ان کی تعداد کا قرآن سے استنباط کیا، اور یہ عدد کثیر کی کم از کم مقدار ہے۔
نمبر 2، عدد کثیر کی زیادہ سے زیادہ مقدار۔ بعض روایات میں کثیر کے لیے زیادہ سے زیادہ مقدار دیکھنے کو ملتی ہے کہ روایت میں آیا ہے کہ جناب معاویہ ابن عمار نے امام صادق علیہ السلام سے اس سورہ احزاب کی آیت نمبر 41 کے بارے میں سوال کیا، اذکر اللہ ذکراً کثیرا کے بارے میں سوال کیا، تو امام علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ خدا کو زیادہ یاد کیا کریں، جب کوئی بندہ ایک دن میں خدا کو 100 بار یاد کرے تو یہ ذکر کثیر ہوگا۔ اور یہ روایت ہے مہدی حجازی و حمکران، دارالاخبار با ترجمہ، صفحہ نمبر 642 پر۔ جناب یونس بن یعقوب کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کیا، جو 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے کیا وہ ان افراد میں سے ہوگا کہ جنہوں نے خدا کو زیادہ یاد کیا؟ فرمایا ہاں۔ اور یہ روایت ہے شیخ صدوق ثواب الاعمال اور عقاب الاعمال، صفحہ نمبر 12 پر۔ اگر معصومین علیہ السلام سے نقل ہونے والی روایات کو ملاحظہ کیا جائے تو کلمہ کثیر کے لیے عدد معین ہے، لہٰذا کوثر کے معنی کثیر نہیں کہے جا سکتے کیونکہ کوثر میں عدد معین نہیں ہے جبکہ کثیر میں عدد معین ہے۔ اس قرآنی اور روانی دلیل سے واضح ہوتا ہے کہ کوثر کے معنی کثیر کسی صورت میں صحیح اور قابل قبول نظریہ نہیں ہے۔ شیعہ روایات۔ شیعہ حدیثی کتب میں اہل سنت کی حدیثی کتب کے برعکس کوثر کے معنی خیر کثیر ہونے کی تائید دیکھنے کو نہیں ملتی، یعنی شیعہ روایات اس بات کی تائید نہیں کرتے کہ کوثر کے معنی خیر کثیر ہیں۔ البتہ بعض شیعہ علماء نے یہی جناب ابن عباس کی روایت کو جو برادران اہل سنت کے ذریعے نقل کیا ہے۔ البتہ یہ کسی مفسر کا نظریہ تو ہو سکتا ہے لیکن یہ شیعہ نظریہ شمار نہیں ہوگا۔ بعض شیعہ مفسرین نے قیل کے عنوان سے اس نظریے کو نقل کیا ہے کہ کوثر کے معنی خیر کثیر ہیں، اور یہ روایت ہے محمد حسین طباطبائی المیزان جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 639 پر۔ بعض شیعہ مفسرین میں من جملہ بن جناب تبریسی نے قبول کیا ہے کہ کوثر کے معنی خیر کثیر ہیں، اور یہ روایت بھی مجموع البیان فی تفسیر القرآن جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 835 پر ہے۔ کوثر میں مفہوم کثرت ہے لیکن اس کے معنی خیر کثیر نہیں ہیں، یہ معنی کسی صورت میں بھی صحیح نہیں ہے۔ اہل سنت روایات۔ اہل سنت مبانی کے مطابق بعض روایات میں کوثر پر خیر کثیر کا اطلاق ہوا ہے۔ جناب طبری نے جناب ابن عباس، جناب قتادہ، جناب مجاہد، جناب اکرمہ اور جناب سعید بن جبیر سے نقل کیا ہے کہ کوثر سے مراد خیر کثیر ہیں، اور یہ روایت جامع البیان فی تفسیر القرآن جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 208 پر ہے۔ جناب امام بخاری کوثر کے معنی کے بارے میں اس طرح نقل کرتے ہیں کہ امام بخاری نے حوض کے باب میں دوسری حدیث اس طرح نقل کی ہے کہ اہل سنت کے تمام مفسرین اور محدثین نے اس طرح کی روایت کو نقل کیا ہے کہ خیر کثیر ہی کوثر کا مصداق ہے۔ سورہ کوثر کے عنوان میں بیان ابھی جاری ہے، آگے ہم تنقیدی جائزہ پیش کریں گے انشاءاللہ اگلی